مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ سرکار پیرے پیرا شاہ جیلا کی محفل ہے، ان کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کہیے تو 2 کرامت پیش کر دوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اب ختم کر دینی چاہیے۔ فقیر محمد جی، آپ کی محبتیں ماشاءاللہ اور ہونی چاہیے، ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے، لیکن سب کو آرام بھی کرنا ہے۔ ٹھنڈک لگ رہی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن مجھے پسینہ آ رہا ہے نا؟ ویسے میں کچھ پہن نہیں رکھا ہوں، دیکھیے کوئی ایسی چیز پہنی نہیں ہے، آپ کے بھی ہاتھ میں ہے۔ ہاں تو یہ گرمی موسم کی گرمی نہیں ہے، یہ عشق و محبت کی گرمی ہے، جو تعدادوں سے نہیں آتی ہے، شاہ بغداد کے کرم سے آتی ہے۔ شاہ بغداد نے کرم کر دیا ہے، ٹھنڈک کے موسم میں بغداد سے گرمی ہی گرمی آ رہی ہے۔ محمد صدیق بھائی آپ کا نام ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی کیا نام ہے؟ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کپڑا بندھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ۔ یہ مطلب ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر پہ جاؤں، لیکن آج پہنچ نہیں پایا۔ آئے بھی تھے پہلے، کیونکہ واقعی میری طبیعت کچھ علیل تھی اور بہت تھکان ہو گئی، 3-4 راتوں کا جاگنا ہوا۔ پھر بھی سوچا تھا کہ ماشاءاللہ سب کے یہاں حاضری ہو جائے جو چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں پایا۔ بہرکیف جو بھی ہے اللہ کی مرضی۔ تو سرکار پیرے پیرا شاہ جیلا کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ ہو کر مرید ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ کیا ہونے کے لیے آیا؟ دیکھیے کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں، کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو مرید اور مراد کی تعریف میں آج نہیں کروں گا، میں بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے آیا، اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہو جا۔ کہا حضور دیکھیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، لیکن میں 2 کام چھوڑوں گا نہیں۔ شرط رکھی۔ کون کون سی شرط؟ کہا حضور میں چوری کرتا ہوں، مجھ سے چوری نہیں چھٹے گی۔ دوسرا کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو سرکار غوث اعظم نے لاحول پڑھا اور کہا یہ دونوں باتیں خلاف شرع ہیں، میں تجھ کو مرید نہیں کروں گا۔ کہا حضور بے شمار چوروں کو آپ نے ولی بنا دیا، بے شمار گنہگاروں کو آپ نے نیکوکار بنا دیا، سرکار آپ کا دامن بہت وسیع، مجھ گنہگار کو بھی جگہ دے دیجیے۔ آپ نے کہا میں تجھ کو مرید نہیں کروں گا۔ کہا کہ نہیں حضور کر لیجئے، مگر یہ میری 2 شرط رہے گی کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور غوث اعظم منع کرتے رہے۔ پھر اس نے آپ کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی کا واسطہ دے دیا۔ کہا آپ کی ماں کا واسطہ۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ کو مرید کروں، کہا آپ کی ماں کا واسطہ۔ سرکار غوث اعظم نے کہا تیری 2 شرط ہے، میں تیری 2 شرط کو اپنی نظر میں رکھتا ہوں، لیکن تجھ کو میری 1 شرط ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا حضور آپ کی سینکڑوں شرطیں میں مانوں گا، آپ میری 2 شرط کو مان جائیے۔ آپ نے کہا 1 شرط تو میری مان لے اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ کہا حضور کون سی شرط ہے؟ کہا جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دینا۔ کیا کہا؟ بولو۔ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ بہت جلدی میں کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اسی میں سب کچھ ہے۔ گیا گھر، جیسے ہی ظہر کا وقت ہو گیا گھر کے اندر اذان دینی شروع کر دی۔ بیوی نے دیکھا، دوسرا وقت عصر کا آیا پھر اذان دی، مغرب کا وقت آیا پھر اذان دی، عشاء کا وقت آ گیا پھر اذان دی۔ بیوی نے کہا ارے مؤذن صاحب اذان پہ اذان دے تو رہے ہو، اگر اذان دینی ہے تو مکان میں نہیں مسجد میں جا کر دو۔ کہا نہیں ہم کو یہی اذان دینی ہے۔ کہا اذان جب دے تو نماز تو پڑھ لو۔
کہا نہیں نہیں، میرے باتوں میں بہت حکمت ہے، میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو کہا اچھا اذان ہی صرف دو گے؟ کہا ہاں ہاں میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، بیگم نے کہا اے میرے شوہر پہلے چوری کر کے لاتے تھے، گھر میں کھانا آتا تھا، 4 دن ہو گیا مال نہیں آیا اور آپ اذان پر اذان دیتے جا رہے ہو، بچے کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے؟ کہا ارے بیگم اسی تلاش میں تو میں ہوں، فجر میں اٹھتا ہوں، اس کے بعد میں سوچتا ہوں کب چوری کرنے جاؤں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دینی پڑتی ہے، عصر اور ظہر میں اذان جب دیتا ہوں عصر کا وقت آ جاتا ہے، اذان دینی پڑتی ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اذان دینی پڑتی ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے، اذان دینی پڑتی ہے، چوری کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اذان دینے کی رٹ تو لگائے ہو مگر گھر میں کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہا میں نے غور کر لیا ہے، سوچ لیا ہے، آج کی رات میں چوری کروں گا، عشاء کی اذان دے کر کے یہاں کے سب سے بڑے امیر کے گھر میں چھلانگ ماروں گا، وہاں سے چوری کروں گا۔ چنانچہ گیا اور عراق کے سب سے بڑے امیر کے گھر کے دیوار پر رسی کو ڈالی، گھر کے اندر چھلانگ ماری، چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد میں ہیرے جواہرات کو لیا، زیوروں کو لیا، بورے میں سجانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا زیور بہت زیادہ ہے، ہیرے بہت زیادہ ہیں، سب کو جمانا شروع کر دیا اور جمع کر کے سارے کام کرنا شروع کر دیا، اور اسی میں اتنا کھو گیا کہ عشاء سے لے کر پوری رات یہی کام کرتا رہا، فجر کا وقت ہو گیا۔ اب وعدہ کیا ہے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ پیرانے پیر سے وعدہ کیا ہے، غوث اعظم دستگیر سے وعدہ کیا ہے۔ بوری کو اٹھایا، جیسے ہی اس مکان کے آنگن میں آیا اذان دینا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اذان دیا گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو حال کیا ہوتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو وضو کر کے پہلے ہی گھر سے گیا تھا، اور وہی آنگن کے اندر کھڑے ہو کر کے نیت باندھی اور کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ گھر والے سارے کہے یہ کیسا نمازی آ گیا، کیسا نمازی آ گیا۔ اذان دیا، کہا بھائی جب سلام پھیرا تو کہا بھائی آپ لوگوں، آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرے گھر میں آ کے اذان دی، ہم لوگوں کو جگا دیا۔ کہا حضرت نماز تو آپ نے سنت کی پڑھ لی ہے، ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، نماز تو پڑھا دیجیے۔ کہا ارے بھائی میں حضرت نہیں، میں تو چور ہوں۔ کیا کہا؟ میں تو چور ہوں۔ کہا نہیں، آپ چور کہاں اذان دیتا ہے؟ کہا ارے بھائی میں چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آیا تھا، اور اگر آپ کو اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو تو یہ بوری دیکھو، میں نے ہیرے آپ کے چرائے ہیں، جواہرات آپ کے چرائے ہیں، سونا چاندی ہم نے آپ کا چرایا ہے، دیکھو۔ کہا یہ تو آپ نے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ کیا کہا؟ اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور ایسے حال میں ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ منت سماجت ہو رہی ہے، ادھر دل ہی دل میں کہتا ہے واہ رے میرے پیر غوث اعظم دستگیر، تم نے ہماری 2 شرط مان کر کے، تم میری 2 شرط مان کر کے نہ پھنسے، میں تمہاری 1 مان کر کے پھنس گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری 1 مان کر کے پھنس گیا۔ کہتا بھائیوں میں چور ہوں۔ کہا نہیں، نماز پڑھانی پڑے گی، تم اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ ادھر وہ کہہ رہا ہے، ادھر ہم سب کے غوث اعظم اپنی خانقاہ میں نماز فجر کے بعد بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد کہتے پھنس گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پھنس گیا۔ جب آپ نے کہا پھنس گیا تو مریدوں نے کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہی پھنس گیا۔ آپ بیان فرماتے پھنس گیا، تو ایک مرید بولتا حضور پھنس گیا ہے تو نکال دیجئے۔ کیا کہا؟ نکال دیجئے۔ کیا کہا؟ نکال دیجئے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کا کرم دیکھو۔ جب وہ لوگ منت سماجت کرنے لگے، اس کے دل میں رحم آیا
کہ یہ لوگ میری اتنی منت سماجت کر رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے، جب نہیں مانتے ہو تو چلو کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھا ہی دیتا ہوں۔ اب کبھی پڑھایا نہیں، مگر غوث اعظم نے نظر ڈالی، وہیں سے نظر ڈال دی ہم سب کے غوث اعظم نے، اور کہا ہے میرے مرید ہم جو کرتا ہے کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی تلاوت کی، نماز پڑھ کر کے سلام پھیرا، سب لوگ ہاتھ چومنے لگے۔ کہا حضور آپ کی تلاوت ایسی لگتی ہے جیسا کوئی عربی پڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، دل کے اندر اتر گئی۔ کہا ارے بھائی مجھ کو حضور مت کہو، میں چور ہوں، چور۔ کہا نہیں تم چور نہیں ہو، حضور ہو۔ ارے تم نے دیکھا نہیں تمہارے مال کو میں نے چوری کیا؟ کہا یہ سب ہم نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت آپ نے اتنی اچھی کی، نماز کے لیے آپ نے جگایا، اور یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اے میرے غوث اعظم، جب ایک وقت کی نماز پڑھانے کا یہ عالم ہے، تو اگر میں 5 وقت کی نماز کسی کو پڑھا دوں تو کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اور جستا دل ہی دل میں کہتا ہے پیر اعظم، غوث اعظم، شیخ اعظم، مرشد اعظم، میں نے مان لیا، میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا۔ جب بغداد کے میرے پیر کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی گھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حال کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر والوں نے کہا حضور آپ نے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے چوری کیا ہے۔ اب دل میں توبہ کر لیا۔ جب چلنے لگے تو ان لوگوں نے کہا حضور بوری بھی لے جائیے۔ کہا نہیں بھائی یہ مال آپ کا ہے۔ نہیں، آپ نے اٹھایا ہے ولایت کو چھپانے کے لیے۔ آپ نے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے مال اٹھایا تھا۔ ہم ان سارے مالوں کو نذرانے میں آپ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس میں دے رہے ہیں؟ نذرانے میں۔ جو چور بن کر کے آیا تھا بولی ہو گیا، مال نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ مال نہیں چاہیے۔ پھر کیوں مال اٹھایا؟ ارے مت پوچھو کیوں مال اٹھایا۔ اب وہ کہتا جا رہا مال مت چاہیے، آواز دی ہے غوث اعظم دستگیر، ہم نے مال چھوڑ دیا، آپ سے وعدہ کرنے کی وجہ سے اذان میں دیتا رہوں گا، مگر میرے گھر میں مال تو نہیں ہوگا۔ تو غوث اعظم کی خانقاہ سے آواز آتی ہے اے میرے غلام، تیرے گھر کے اندر مال تو نہیں ہوگا، آمنہ کا لال ضرور ہوگا، تو آجا، آمنہ کے لال کے رحم و کرم کی برسات ایسی آئے گی تیرا گھر برکتوں کا گھر بھرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، غوث اعظم کی دعا نے میرے گھر میں اتنا مال دے دیا کہ میں بھی خوشحال، میری بیوی بھی خوشحال ہو گئی ہے۔ تو غوث اعظم سے مرید ہوئے ہو آپ، سرکار غوث اعظم کے دامن سے لگے ہو، سچی محبت رکھو۔